صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن لغاری صاحب یورپی پارلیمنٹ نے توہین رسالت کے حوالے سے جو قرارداد ہے پاکستان کے خلاف اس کو منظور کر لیا بھاری اکثریت سے. کیا پاکستان اپنا موقف واضح طور پر وہاں پارلیمنٹ نے منظور کر لیا، یہاں آپ نے منظور نہیں کیا تھا، ابھی آپ نے پیش کیا تھا اور ریٹیلیٹ کیا اس نے پہلے. اب آپ سوچیں، ذہن میں لائیں، کس نے لائن دی تھی؟ یہ کس نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ کس کے دماغ شریف میں یہ بات آئی تھی؟ اور کیا ہم لوگ ہیں؟ جب خدا ایک بات کی، اللہ تعالیٰ ایک بات کی ذمہ داری لیتا ہے تو پھر وہی اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. حرمت سرور کونین وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اختیار میں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لی. ہمارے حضور پاکستان کے خلاف قرارداد منظور انہوں نے کی نا. آپ تو پیش کرنے جا رہے تھے نا کہ فرانس کے بحث کرتے ہیں، ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں نہ نکالیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اس پر کر رہے تھے نا جی. تو اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو آپ کے ساتھ وہ نہیں چھیڑیں گے. اگر آپ معقولیت کی راہ ترک کر لیں گے تو وہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ معقولیت کی راہ وہ راہ ترک کریں یا نہ ترک نہ کریں. بھئی آپ ایسے کیسی چیزیں کر سکتے ہیں؟ آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، سرور کونین سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خاتون کے گھر مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، جو خاتون ان کے اوپر جو ہے سارے دن کا وہ کچرا جمع کر کے پھینکا کرتی تھی. ایسا ہی. لیکن انہوں نے اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کا بہانہ بنایا ہے اور پاکستان کے خلاف قرارداد کو منظور کر لی. یہ پاکستان کا فیلئر نہیں ہے؟ پاکستان کس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے اپنے لیے مسائل کے انبار لگا دیے ہیں. آج سے نہیں، تب سے جب جنرل ضیاء الحق تھا. جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ سارے کے سارے حکمران اس کے پیچھے جو ہیں وہی لائن لے کر چل رہے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اور ہمیشہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ساری دنیا سے لڑائی کرنی ہے، ساری دنیا سے جھگڑا کرنا ہے. لیکن توہین رسالت کے معاملے پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ہم کون کہہ رہا ہے کہ کمپرومائز کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضور اکرم کی محبت میں آپ ذرا سا بھی، وہ مسلمان کیسے ہوگا جو اپنے دل میں محبت، آپ کیسے دوسروں کو کہیں گے؟ حضور اکرم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ فلاں 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 سے جو ہے جا کر میرا احترام کروائیں. وہاں یہودی رہتے تھے، کتنے یہودیوں کو روزانہ قتل عام ہوتا تھا. وہاں عیسائی رہتے تھے، کتنے عیسائی. وہاں کافر رہتے تھے، بت پرست رہتے تھے. اور یہ نہیں کہا تھا کہ جب مکہ میں داخل ہوتے، یہ نہیں کہا تھا کہ صرف مسلمانوں کو پناہ ہے. انہوں نے کہا جو بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے، جو بھی ابو سفیان کے گھر چلا جائے، جو بھی بیت اللہ شریف میں چلا جائے، اس کو امان ہے. ٹھیک. اچھا، عجب قرضوں کی غضب کہانی ایک سامنے آئی ہے. حکومت نے $4 ارب واپس کر کے $7 ارب مزید لے لیے ہیں. یہ جولائی سے مارچ 2021 تک کی رپورٹ ہے. حکومت نے $7 ارب 41 کروڑ $30 لاکھ کا بیرونی قرضہ حاصل کیا اور $4 ارب 86 کروڑ $50 لاکھ چکائے. تو یہ اس طرح تو قرض کبھی بھی نہیں ختم ہوگا ملک کا. اب آپ حساب لگا لیں اس کا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب اتنے ہزار ارب کا قرض واپس کیا ہے. او بھائی، ہم یہی تو پوچھ رہے تھے. اب تو کھل کر آ گیا نا کہ بھائی آپ نے لیا کتنا ہے قرض. آپ نے باہر سے $7 کا $7.5 کا قرض لیا ہے، اس میں سے آپ $3 $4 واپس کر کے کہتے ہیں دیکھو ہم نے پاکستان کی تاریخ کا ہی ریکارڈ بنایا، ہم نے پیسے واپس کیے ہیں. تو کیا مطلب؟ اچھا، باقی پیسوں کا بتائیں، اس میں آپ نے کون سے کیا؟ کون سے جو ہیں سورج چاند ستارے آپ نے ملک کے اندر ٹانک دیے ہیں؟ آپ نے کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ آپ نے کون سا لوگوں کو 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا؟ اس میں سے آپ نے جو ہے پہلے 25 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دے دی ہیں. آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے کا کہا تھا، آپ نے جو ہے 2 لاکھ لوگوں کو گھر دے دیے ہیں. ہم مانتے یار نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اچھا کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ کر رہے ہیں. کر ہی نہیں رہے نا، تو اس کا کیا کریں ہم؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا. اب پھر پوچھیں کہ بھائی جناب اتنے ارب ڈالر کہاں گئے ہیں آپ نے جو اتنے لے لیے ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کا تو کوئی بھائی کچھ تو ہونا چاہیے نا. وزیر اعظم صاحب ابھی بھی حکومتی پالیسیوں سے مطمئن نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو کارکردگی ہے وہ بڑی بہترین ہے. ان کے اطمینان پر سلام، ہم کیا عرض کر سکتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن. جی یہی بہتری ہے، یہی بہتری ہے. اسی کو بہتری کہتے ہیں. یہی بہتری ہے.
کہ لوگ نان شبینہ کو ترس گئے، بچے رات کا دودھ نہیں لے پاتے، غربت کی لکیر سے نیچے روزانہ لوگ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ 3 وقت کا کھانے والے 1 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں۔ آپ جائیں سبزی منڈی میں، سبزی کی دکان پر جائیں، آپ سبزی نہیں خرید سکتے۔ آپ کو گاجر مولی دستیاب نہیں تھے جب سردیاں تھیں، اب آپ آئیں تو آپ کو بھنڈی نہیں ملتی ہے، آپ کو جو لوکی نہیں ملے گی، ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں۔ آلو کبھی بھی پاکستان میں 10-12 روپے 15 روپے سے نہیں بڑھا تھا، وہ 50 55 60 پر چلا جاتا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں خرید سکتا ہے غریب آدمی، اس کے پاس ہے کیا، اس کے پاس دیہاڑی بھی وہ نہیں رہی ہے، اب اس کو مزدوری نہیں ملتی۔ کل 12 شے ضروریہ کی قیمتوں میں اس ہفتے اضافہ ہوا ہے، مٹن، دالیں، گھی سب مہنگا ہو گیا ہے، مطلب مہنگائی آلریڈی اتنی زیادہ تھی، اب رمضان میں تو اور زیادہ مہنگی ہوئی۔ ایک ہمارے مہربان شاعر وہ ہیں آرٹسٹ جواد احمد، انہوں نے بنائی ایک برابری پارٹی۔ برابری پارٹی نے کچھ رکشوں کے پیچھے لگایا ہے ایک بینر، اس پر لکھا ہوا ہے مہنگائی کو پھانسی دو، اللہ کرے کہ مہنگائی کو پھانسی آئے۔ آج ایک بڑی افسوسناک خبر بھی ہم نے دی، اور وہ یہ تھی کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں جس طرح سے آٹا لینے جاتے ہیں نا سستے بازار اور یہ وہ، تو ایک آدمی گیا ہے، اس نے چینی مانگی ہے، 2 کلو چینی کے اوپر اس کو چینی نہیں ملی، منمانے لوگوں کو چینی دے رہے تھے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ اس کی انگلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ یہ تو ہمارے ملک میں حال ہے، اس پر اتنا ظلم کیا گیا اس نوجوان کے اوپر کہ اس کی انگلیاں تک ٹوٹ گئیں، صرف 2 کلو چینی، سستی چینی مانگنے پر۔ جناب یہ ہے جناب عمران خان کی ریاست میں مدینہ بالکل نہیں کہوں گا، نہ میری اتنی ہمت ہے، نہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سے بہت ڈرتا ہوں، اور مجھے بہت احترام ہے حضور اکرم کا۔ ان کی ریاست تو یہ نہیں تھی، نہ ان کی ریاست یہ ہو سکتی ہے، نہ اس کا کہیں سے پاسنگ بھی نہیں ہے، کہیں سے اشارے میں بھی، کہیں سے آپ کہیں نا کہ یہ پہلو تو ایسا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ایسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹاپ سے باٹم تک، اوپر سے نیچے تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں ایک پرچھائی بھی آئی ہو، ایک سایہ بھی آیا ہو، ایک ہلکا سا اشارہ بھی آیا ہو۔ بس ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ لیتے رہیں ریاست مدینہ، کہتے رہیں۔